अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज में देखा था कि उसमें ज़्यादा मिलिट्री, स्टेट सर्वाइवल, इस तरह के इश्यूज थे, यानी वेपन्स, आर्म्स या मिलिट्री से रिलेटेड इश्यूज थे। इसके अलावा टेरिटोरियल इश्यूज थे, जबकि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इससे थोड़ा उलट है। नाजरीन, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ह्यूमन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो होंगे उन्हें हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहेंगे, यानी ऐसे चैलेंजेस जो ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल के लिए चैलेंजेस हों, और वो ऑब्वियसली उसके साथ साथ स्टेट के सर्वाइवल के लिए भी चैलेंजेस हों, लेकिन प्राइमरीली यानी ज़्यादातर ये नॉन मिलिट्री सोर्सेज हों। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज शॉर्टेज, इन्फेक्शियस डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर्स, इर्रेगुलर माइग्रेशन, फूड शॉर्टेजेस, पीपल स्मगलिंग्स, ड्रग ट्रैफिकिंग या ट्रांसनेशनल क्राइम्स। नाजरीन, ट्रांसनेशनल क्राइम्स होते हैं क्रॉस द बॉर्डर, जैसे स्मगलिंग हो रही है, क्राइम ऑपरेट कहीं से हो रहा है, यानी किसी बाउंड्री का ख्याल रखे बिना क्राइम हो रहे हैं, और इसमें स्पेशली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल इस सेंस में हो जाता है कि अब कौन सा लॉ इसे किस तरह से कंट्रोल करेगा। यानी जब तक स्टेट्स इसमें कोऑपरेशन करके कोई मैकेनिज्म बना के इसे कंट्रोल करें, ऐसा ना हो कि कोई एक स्टेट से क्राइम करके दूसरी स्टेट में पनाह ले ली जाए और उसे स्टेट टू स्टेट प्रोसिक्यूट करना और इसे पनिश करना मुश्किल हो। ये एक ट्रांसनेशनल इशू है, यानी ये किसी एक स्टेट के हाथ में नहीं है इस तरह के मसाइल का हल करना, बल्कि कम्प्रीहेंसिव और एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म चाहिए। अब जैसा कि हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज है, ये भी कोई एक स्टेट खुद से कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर किसी रीजन में वेदर का पैटर्न या कंडीशन खराब है और पोल्यूशन है, अब पोल्यूशन अगर एक कंट्री में हो रही है तो वो पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है। कोई एक स्टेट पूरी वर्ल्ड पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक सारी स्टेट्स मिलकर काम ना करें। तो इसी तरह से जो स्मगलिंग के या ड्रग ट्रैफिकिंग के और ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, तो इसमें भी किसी एक स्टेट के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो इस तरह के ट्रांसनेशनल नेचर के जो इश्यूज हैं इन्हें कंट्रोल कर सके। नाजरीन, पहले सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ वार और आर्मामेंट्स थे, लेकिन अब मौजूदा दौर में एनवायरनमेंट, फूड, एनर्जी और हेल्थ जैसे इश्यूज भी सिक्योरिटी का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि ये भी ह्यूमंस और कंट्रीज की वेल बीइंग पर असरअंदाज होते हैं। अब ये मसाइल इतने अहम हो गए हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी इन्हें अपनी पॉलिसीज और प्लानिंग्स में शामिल कर रही हैं। नाजरीन, जो सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज, फूड, एनर्जी, हेल्थ यानी ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये एक तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सेक्टर की कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, और इसके अलावा जब इसे सिक्योर करने की बात आती है तो एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन शुरू हो जाता है। यानी अब सिर्फ टेरिटरी पे वार्स नहीं हो रही, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पे भी कंपटीशन आता है। जैसा कि एग्जांपल्स देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो पाकिस्तान का
انڈیا کے ساتھ واٹر ایشو ہے۔ اب واٹر بیسیکلی ایک ٹیریٹری بھی نہیں ہے اور کوئی ویپن بھی نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ریسورس ہے، لیکن اس کا جو اوریجن ہے وہ انڈیا سے ہو رہا ہے اور نیچرلی اسے پاکستان تک آنا چاہیے۔ تو اس میں انڈیا کا ڈیمز بنانا پاکستان کا حق روکنا ہے۔ جیسے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلڈ بینک کے تعاون سے، اس کی وائلیشن ہونا یا جو بھی ایشوز ہیں، تو یہ بھی انسٹیبلٹی اور وائلنٹ کنفلکٹس کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو تھریٹس ہیں یا ان کا جو کمپٹیشن ہے وہ ریسنٹ پیریڈز میں کم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ آج کل کوئی اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ پر صرف ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے لیے وار امپوز نہیں کر سکتی۔ تو تھوڑا سا سیکیورٹی کا کنسیپٹ اس سینس میں چینج ہو گیا ہے، کنفلکٹس کا کنسیپٹ بھی چینج ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ کے اندر کے جو میٹرز ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، جس میں ہیومن سیکیورٹی، ریسورسز، کلائمیٹ چینج اور اس طرح کے نان ملٹری تھریٹس جو ہیں ان پہ اب زیادہ فوکس ہو گیا ہے۔ یعنی اب پالیسی میکنگ اور ڈائیلاگز کے لیے، یعنی ڈپلومیٹک ریلیشنز میں جو نان سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے، جبکہ پہلے ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی۔ اب نہ صرف امپورٹنس دی جاتی ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی امپورٹنس بڑھ بھی رہی ہے۔ اب ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں کہ یہ جو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں یہ کس طرح سے انڈر کنسیڈریشن آئے۔ سب سے پہلے اس میں کولڈ وار پریورٹیز ہیں، یعنی ہم کولڈ وار ایرا دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار پیریڈ میں کیا صورتحال تھی سیکیورٹی کی۔ جب کولڈ وار پیک پہ تھی اس وقت جو زیادہ امپورٹنس تھی وہ ملٹری اسٹریٹجیز پہ تھی، یعنی اسٹیٹ کے سوورن کنٹرول سے باہر کے جو تھریٹس ہیں، یعنی کسی دوسری اسٹیٹ سے یا بلاک سے، جس میں زیادہ تر فورس، تھریٹ مینیپولیشنز، کوئی الائنسز وغیرہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ٹریڈیشنل سیکیورٹی میں فال کر رہی تھیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو کولڈ وار ایرا میں زیادہ امپورٹنس ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز کو دی جا رہی تھی۔ تو اس وقت جو زیادہ تر سیکیورٹی پالیسیز تھیں ان میں زیادہ تر ملٹری پالیسیز شامل تھیں کہ ملٹری کو کس طرح سے بنانا ہے، کس طرح سے یوز کرنا ہے، کون سے بلاکس بنانے ہیں، کن کے ساتھ الائنس کرنے ہیں، تاکہ ان کی جو ملٹری ہے وہ زیادہ فورس جنریٹ کر سکے۔ تو کولڈ وار ایرا میں جو تھا وہ زیادہ تر ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ زیادہ فوکس تھا۔ ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز جو ہیں ان کی ایمرجنس کیسے ہوئی، کب یہ سیکیورٹی کے اندر شامل ہونا شروع ہوئے۔ ناظرین، جب نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز سیکیورٹی کے اندر شامل نہیں تھے تو تب تک سیکیورٹی ایک نیرو فیلڈ تھی۔ تو یہ جو براڈر کیٹیگری ہے جس میں سارا کچھ شامل ہے، یعنی ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل، تو یہ ارلی 90s سے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو کولڈ وار تک تو ہم نے دیکھا کہ کولڈ وار کے پیک تک ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ زیادہ فوکس تھا۔ تو کولڈ وار ختم ہوتے ہی ان ایشوز پہ توجہ ہونا شروع ہو گئی، یعنی نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز کو ذرا اہمیت دی گئی۔ تو اس میں ایک ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی، ایون کہ جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی کمیونٹیز تھیں جن کا زیادہ فوکس ٹریڈیشنل سیکیورٹی پہ تھا وہ بھی اس پہ غور و فکر کرنے لگ گئے۔ تو جو آرگنائزیشنز یا انڈیویجولز کوئی ریسرچ کر رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹس کر رہے ہیں اور وہ
ملٹری افیئرز کے ساتھ کنسرنڈ ہیں تو انہوں نے اپنی جو ریسرچ یا جو ایجنڈا ہے اسے ذرا براڈن کیا اور نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز کی طرف بھی آئے۔ اس وقت کے جو نیٹو کے سیکریٹری تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ایشوز ہیں جیسے ڈیموگرافی کہتے ہیں پاپولیشن کے ایشوز، کلائمیٹ چینج، ویلتھ ڈفرینشیلز وغیرہ، تو جو نیٹو کے سیکریٹری تھے انہوں نے بھی اس وقت یہ ذکر کیا کہ نیٹو کی جو سیکیورٹی کیلکولیشنز ہیں ان میں ان چیزوں کو بھی لے کر آئیں۔ حالانکہ نیٹو پیورلی ایک ملٹری الائنس تھا تب تک، تو نیٹو میں بھی یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ ان چیزوں کو بھی آپ لازمی کنسیڈر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور اس کے علاوہ جو اسکالرس یا ادر ریسرچرز تھے تو انہوں نے بھی اس چیز پہ زور دینا شروع کیا کہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں یا ریسورس کی جو شارٹیج ہے یہ بھی سیکیورٹی فیلڈ کا ایک پرومیننٹ فیچر ہے۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ آیا تو اس سے بھی جو پاپولیشن اور کلائمیٹ چینج جیسے ایشوز بھی ساتھ ساتھ آئے، تو اس کے ساتھ ایک نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز اور اس کے ساتھ جو کنفلکٹس جڑے ہوئے ہیں یہ ایئر 2000 سے لے کر 2010 اور اس کے بعد تک اس کی کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ نیکسٹ ہے انسٹیٹیوشنلائزنگ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، یعنی کسی انسٹیٹیوٹ نے کب اسے اڈاپٹ کیا۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا، یعنی نیٹو کے سیکریٹری نے ایسا ذکر کیا، اس کے علاوہ کچھ تھنک ٹینکس نے اور ریسرچرز نے ایسی باتیں کیں، کچھ آتھرز نے ایسی باتیں کیں، لیکن کوئی ورلڈ لیول پہ میکانزم نہیں تھا تب تک۔ تو اس کے بعد جب اس کے اگلے لیول تک آتے ہیں، اس کے پہلے تک یہ تھا کہ یہ بس انٹرنیشنلی یا ریجنل لیول تک بات ہوئی، لیکن کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے سکوپ سے یہ باہر ہی تھا۔ تو اب اس کے اگلے لیول تک یہ ہوا کہ UNDP یعنی یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے انڈر ان چیزوں پہ بات ہوئی، یعنی جو کلائمیٹ چینج یا جو بھی نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز ہیں ان میں اسپیشلی ہیلتھ اور کلائمیٹ چینج کے ایجنڈاز رکھے گئے، اور یونائٹڈ نیشنز سیکریٹریٹ کے ذریعے اس پہ اسپیشل اٹینشن دی گئی کہ یہ جو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں انہیں یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا جائے اور وہاں سے کام کیا جائے، اور پوری دنیا میں اس کے کوئی سگنیفیکنٹ رزلٹس حاصل کیے جائیں۔ اب ہم کنکلوژن دیکھتے ہیں کہ یہ جو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کا پرپس کیا ہے اور کس طرح سے ان کے ذریعے ایک بہتر انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو چیلنجز ہیں جن میں انوائرمنٹ، فوڈ، انرجی اور اس طرح کے چیلنجز ہیں یہ بہت ساری انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کمیونٹیز کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو جو مین پرپس ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا، اس کا یہ ہے کہ ریشنلی یعنی عقل مندی سے ان پہ ریسرچ کی جائے اور دیکھا جائے، اور اس سے فائدہ ہو پالیسی میکنگ کا، جس کے اینڈ رزلٹ میں ہیومن بینگز کو فائدہ ہو۔ اس میں اسٹڈی کا پرپس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے ٹریڈیشنل سیکیورٹی اور نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کو، بلکہ انڈر دا امبریلا آف سیکیورٹی ان چیزوں کو اکٹھے ریزالو کر کے ایک اچھا رزلٹ سامنے لانا چاہیے، یعنی سیکیورٹی کو جنرلی لیا جائے ایک براڈر اسپیکٹ میں، اور دیکھا جائے کہ لوگوں کو چیلنجز کیا ہیں۔ تو اوبویسلی اس میں
ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाएंगे, क्योंकि स्टेट का जो सर्वाइवल है, जो मिलिट्री इश्यूज हैं, उन्हें भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उसके साथ जो ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट है, जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी आ जाती है, जिसमें फूड और इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज आ जाते हैं, तो उन्हें कंबाइन देखकर एक अच्छा मैकेनिज्म और एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।